اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بتوں کی پوجا کیسے شروع ہوئی اور کس نے شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی، سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا، سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا، آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی۔ آج کی ویڈیو یوں ہی انہی سوالوں کے گرد گھومنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مشہور تاریخ دان متقبل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام القس تھا، جبکہ کچھ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبدالغفار لکھا گیا ہے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی والدین مومن تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام شیش تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کشوش بنت قبیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر جا چکی تھی، ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا، لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کی ایسے ہی مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں۔ نعوذ باللہ، یہ تعداد 5 تھی جن کا نام ود، سوا، بغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنج و غم میں پڑ گئے، لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی گئی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیونکہ ان جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئیں جو کہ ان کی استعمال شدہ اشیاء تھی۔ بعد میں ماہرین مجسمہ سازوں کو ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دلی جوش کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے، آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت دل لگا کر کریں۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہیں بتوں سے اپنے فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ان کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کو آہو باغ دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو
تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کی گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولادیں بھی یہی کچھ کرنے لگ پڑی۔ پھر ان کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئیں وہ بھول گئی کہ وہ بت ایک انسان تھا، اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ پھر اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے زیادہ وہ پرستش کرتے تھے وہ بت نام کا بت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں اس نام کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ کعبہ کے متولی خاندان جس نے 500 سال تک کعبہ کی تولید کی، ان میں سے ایک شخص عمر بن لح بن کما تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اس انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لہا نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے تھے کہ لوگ ایک اللہ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائیں۔ نعوذ باللہ۔ عرب میں ہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایک ایسا دین ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماروں کو ہر بیماری سے پاک کر دے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔